میں سب سے پہلے اپنے بہت ہی محترم شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت خوبصورت خواب دیکھا اور اس خواب کو ہم آج اس حقیقت میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہت بڑا ایک گلدستہ ہے۔ میں پہلی دفعہ یہاں پر آیا ہوں، میں منہاج یونیورسٹی میں کئی دفعہ جا چکا ہوں، لیکن یہاں پر میں پہلی دفعہ آیا ہوں اور یہ واقعی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت انٹرفیت کی ہے اور سمجھ لیں زمین پر یہ ایک جنت بھی ہے جہاں پر ہر انسان یہاں پر موجود ہے۔ ایک شعر میرے ذہن میں آیا، وہ اصل میں تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، اگر آپ میرے پاس آتے تو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ یوں تو یہاں لوگ آتے رہتے ہیں، یوں تو یہاں لوگ آتے رہتے ہیں، مگر آپ سب آئے تو احساس ہوا کہ کوئی آیا ہے۔ یہ واقعی جگہ لگی کہ جنتی ہے۔ خدا آپ سب کو بہت برکت دے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں اپنے بھائی، میں اکثر اپنے بھائی کہتا ہوں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کا، کہ ان کے توسط سے اور ان کے سارے اس خوبصورت گلدستے سے، تمام ٹیم سے آج ایک ہم سب کو ایک خاص ضیافت کے لیے بلایا گیا ہے، اور یہ ضیافت عید میلاد کی ہے جس طرح لکھا ہوا بھی ہے۔ اور اسی ضیافت میں ہم نے اپنے بھائی سے قرآن پاک، احادیث اور حضور پاک کی تعلیمات ہم نے سنی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر سب لوگ اس تعلیم سے واقف اگر ہیں اور اس پر عمل کریں، اگر چند % ہی عمل کریں تو یہ معاشرہ صحت مند معاشرہ ہو جائے گا، صحت مند معاشرہ۔ ایک بات میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے کہا ہے، اگر اس چیز کو، ان تمام باتوں کو یہ اخبارات میں دیا جائے، ٹیلی ویژن پر دیا جائے، اور خصوصی طور پر یہ مہینہ کیونکہ عید میلاد کا ہے، ربیع الاول کا ہے، تو اگر اس مہینے مختلف جگہوں پر، نیشنل ٹی وی پر، پی ٹی وی پر اور مختلف چینلوں سے اگر یہی تعلیمات دی جائیں تو وہ وقت دور نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اسی مہینے میں ہی لوگوں کی سوچ بدل جائے، کیونکہ تعلیم سے، علم سے، اطلاعات سے انسان کا ذہن بدلتا ہے، انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے، تو یہ ضرور بدلے گے۔ ہمیں پر امید رہنا چاہیے، لیکن دوسری طرف میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ ہم اکثر سب چیزوں کا جو ذمہ داری ہے وہ دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا یہ ہماری ذمہ داری، سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم کہیں کہ پولیس اس کو ٹھیک کرے، پولیس ٹھیک نہیں کر سکتی، نہ ہی پولیس کے پاس کوئی اختیارات ہے۔ یہ وہی ٹھیک کر سکتے جن کو اس کی تشخیص کا پتہ ہے۔ پولیس لا اینڈ آرڈر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کرونا آ گیا، کرونا میں پولیس یہ تو کر سکتی کہ لوگ گھروں سے نہ نکلیں، لیکن پولیس کے پاس علاج نہیں ہے۔ سیاستدان تقریریں کر سکتے ہیں، ان کے پاس علاج نہیں ہے۔ وہ تقریریں کر سکتے ہیں، جوش دلا سکتے ہیں، سڑکوں پر لوگوں کو لا سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج کن کے پاس ہے؟ یہ کوئی روحانی عمل ہے جس کا علاج علماء کے پاس ہے، صوفیوں کے پاس ہے، مذہبی تعلیم جہاں جہاں بھی کوئی پڑھا رہے ہیں ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ ذہن سازی کی بات ہے تاکہ ذہن کو صحیح سمت پر لایا جائے۔ عقل کی کوئی آنکھیں نہیں ہوتی، کوئی بھی عقل کی آنکھیں نہیں ہیں۔ عقل کو آنکھیں دی جاتی ہیں، عقل کو آنکھیں دی جاتی ہیں، اور وہ دی جاتی ہیں جب احساس پیدا ہو جائے گا۔ اس احساس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بالآخر ہم نے کس طرف جانا ہے۔ تو اس لیے صحیح تعلیم کا ہونا، پھر اس کے ساتھ تربیت کا ہونا، اس کے بعد بچے میں جرت پیدا کر دینا کہ بچہ کچھ بھی ہو، بچے کو یہ تو پتہ ہو کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہو، ماں باپ حوصلہ دیں، استاد حوصلہ دیں، مدرسوں میں، چرچز میں یہ تعلیم دی جائے
کہ یہ میرا بچہ کچھ بھی ہو جائے یہ اچھائی کا ہی انتخاب کرے گا، کچھ بھی ہو جائے۔ جیسے آج ہم نے دیکھا بھی ہے، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے جو کچھ آپ کے آنے سے پہلے ہم ان کی مختلف تقاریر اور بے شمار پروگرام دیکھ رہے تھے جو امن کے بارے بھی، انہوں نے خود اس پر عمل کیا، اپنی اولاد کو یہی بات سکھائی، اور مبارک وہی ماں باپ ہیں جن کے بچے کسی سے نفرت نہ کریں، کسی سے نفرت نہ کریں، مبارک وہ ماں باپ۔ تو میں سوچتا ہوں کہ باقی بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، اور جو کچھ ہمارے بھائی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اس پر اگر ہم عمل کریں تو یہ معاشرہ پرامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سوچتا ہوں کہ ان دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، یہ پتہ ہی نہیں کیا ہوا، ان دنوں میں تقریباً کوئی اگست سے 14 اگست، اس سے پہلے 11 اگست یوم اقلیت منایا گیا۔ ہم اسے اکثر بہت دفعہ سفارشات کر چکے ہیں کہ اسے یوم مساوات منایا جائے، کیونکہ قائد اعظم نے وہ اقلیتوں کا دن نہیں کہا، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے اسے مساوات کا کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، اپنی جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو آپ مساجد میں جائیں، مندروں میں جائیں، گرجا گھروں میں جائیں، آپ آزاد ہیں۔ تو یہ مساوات کا دن ہے، لیکن اینی ہو اسے اقلیت کا دن کہا جا رہا ہے تو بھی ٹھیک ہی ہے، لیکن مساوات کا کہا جائے تو زیادہ اچھا۔ اس کے بعد 14 اگست منایا گیا بڑی دھوم دھام کے ساتھ، 76ویں یوم آزادی، اور اس کے بعد 16 تاریخ کو ہی جڑاں واقعہ ہو گیا۔ تو ابھی تک وہ بے شمار پرچم جو گرجا گھروں میں بھی لگائے گئے، گھروں میں پہ لگے تھے، سب جلا دیے گئے، یہ بھی ہے، بائبل مقدس جلائی گئی۔ تو یہ بے شمار چیزیں ہیں جو ایک دم ہوئیں، اور وہی بچے جو یہ گیت گا رہے تھے، مجھے بھی کسی نے فون کیا، میں اس دن لاہور سے باہر تھا، کسی نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ بشپ صاحب ہم کل گا رہے تھے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی ادھر محافظ نہیں، کوئی تحفظ دینے والا نہیں۔ تو میں اس لیے سوچتا ہوں کہ اگر واقعی ہی ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو انسانوں کی ذہن سازی کرنی ہے، تاکہ اگر مثال کے طور پر اگر دیکھیں شمع اور شہزاد کو زندہ جلایا گیا، یہاں تو گرجے جلائے گئے لیکن وہاں انسان جلائے گئے، اور ابھی تک بھی ان کے جنہوں نے بھی جلایا ہے نہ وہ کہیں منظر عام پر آئے کہ جی یہ لوگ ہیں جنہوں نے جلایا ہے، نہ یہ بتایا گیا کہ ان کو سزا ملنی ہے کہ نہیں۔ 5-4 مہینے ڈاواڈول کر کے ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو لوگوں کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں اس کے بعد بھی جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اور کئی واقعات ہوئے۔ پسرور کا ایک واقعہ ہے، وہاں ہمارے ایک منا صاحب ہیں، ان کے گھر کسی نے ایک کاغذ پھینک دیا، اس پہ لکھا تھا کہ ہم آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ آپ جانیں کہ حضور پاک آخری نبی ہیں، آپ کلمہ پڑھیں اور اپنے گرجوں میں بھی سب یہ پڑھا دیں، ورنہ آپ اور آپ کے بچوں کو جلا دیا جائے گا۔ اور 1 ہفتے کے بعد اس شخص کو پھر سڑک پر روکا جاتا ہے، 2 شخص روکتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہم نے تجھے کہا بھی تھا کلمہ پڑھ۔ تو پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمیں بھی نہیں پتہ، سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے بعد قصور میں واقعہ ہوا، وہ واقعہ کچھ اور تھا، جس کی اور کچھ ہوئی۔ اور پھر قصور میں کل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہری ہار، وہاں پر کوئی کسی مسیحیوں کی شاید کنونشن تھی، انہوں نے ایک پینفلیکس لگایا ہے، دوسری کمیونٹی سے، مسلم کمیونٹی سے لوگ آتے ہیں، اس کو اتارتے ہیں، جس کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ لڑائی کے بعد ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے، گولیاں چلی ہیں۔ ہمیں پوری تفصیل کا نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ جو واقعہ ہے وہ ایک پینفلیکس لگانے سے ہوا ہے۔ تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم ان سارے واقعات کو دیکھیں، خروٹہ سعیدہ میں واقعہ ہوا، اس طرح کے دیکھیں، تو یہ آج کی اشد ضرورت ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے، ترقی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، جس کے لیے آخر میں پھر
ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی اور ہے، اور ڈاکٹر اپنا سہیل رضا صاحب، آپ کی ساری ٹیم کی، کہ آپ نے وقت کو دیکھتے ہوئے، ہم اکثر کہتے ہیں وقت کے نشانات کو پہچاننا، ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا سائنس آف دا ٹائم، وقت کے نشانات، آپ نے ایک دم اس وقت کے نشانات کو پہچانا ہے، معاشرے کے صحت مند نہ ہونے کی نبض کو بھی آپ نے پہچانا ہے، اور اس کا علاج کے لیے بھی آپ نے ہم سب کو دعوت دی ہے کہ آؤ ہم مل کر اس کا علاج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے تاکہ یہاں یہ رونق اسی طرح جاری رہیں اور یہاں پر محبت کی شمعیں جلتی رہیں، محبت اور امن کے قافلے بھی چلتے رہیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور ہم سب کی طرف سے خصوصی طور پر جو نمائندگان آئے ہیں، شیخ الاسلام اپنے یعنی ابو جی کو ہم سب کی طرف سے سلام پیش کیجئے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اور مل کر پاکستان کو اچھا خوبصورت ملک بنائیں۔ پاکستان زندہ باد۔